کے لیے اور اس انسان کو صرف اپنے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا یا ابن آدم، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم قلبک لی، تیرا دل میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، فلا تدخل فیہ حب غیری، کہ اس میں کسی کی محبت نہ ڈال، یہ تیرا دل صرف میں نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ وَلِسَانُکَ لِی، اور تیرے مطلب دل، زبان، جسم سب کا ذکر خالق کائنات فرمائے۔ فرمایا لسانُکَ لِی، وہ تیری زبان یہ میں نے اپنے لیے فَلَا تَذْكُرْ فِيهِ أَحَدًا غَيْرِي، کہ اس میں کسی دوسرے کے ذکر نہ ہوئے، دوسرے کی حمد و ثنا نہ کر، بلکہ کیا میری حمد و ثنائی ہو۔ وَبَدَنُکَ لِی، اور تیرا جسم میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے کہ کیا فَلَا تَشْغِلْهُ بِخِدْمَةِ غَيْرِي، کہ اس میں کسی دوسرے کی خدمت نہ کر اس سے۔ یہ یہاں مقصود سمجھ آ جاتا ہے کہ اس جسم کو کسی دوسری کے مطلب کسی دوسری مخلوق کی خدمت پر مأمور نہ فرما، بلکہ میں نے پیدا ہی اپنے لیے فرمایا ہے اس کو۔ دیکھ لیں اگر عقل بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ غور کریں تو روز میں پر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ خدمت پر مأمور نہ ہو۔ ہر ایک مخلوق بالواسطہ، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیں بے مقصد نظر ہیں، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، حالانکہ خالق کائنات نے یہ بھی ایسے بیکار پیدا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا لکم، تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو یہ کس لیے میرے بھائیوں کہ دیکھو زمین، آسمان، اور اس میں کتنے بڑے بڑے آسمان، کتنی بڑی زمین ہے، ان میں فرشتے کتنے بڑے بڑے، ان کا اگر ذکر کرنے ٹائم نہیں۔ اتنی بڑی مخلوقات میں یہ 5-6 فٹ قد کا انسان پیدا فرمایا اور ان کا سردار بنایا اور تمام مخلوقات کو اس کا نائب بنایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ بندگی کرنا، اطاعت کرنا، اور حکم فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ 100% دین پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک بس نماز پڑھ لی، ایک ٹائم کی پڑھ لی، دوسرے ٹائم کی نہیں پڑھی، ایک حکم پورا کیا دوسرا حکم کیا، بلکہ خود اور ذات فرما رہی ہے کہ ادخلوا فی السلم، کہ پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام پر داخل ہو جاؤ۔ کہ میرے بھائیو بزرگوں کہ یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارے معاشرے میں آ جائے، اس آئے گا کیسے؟ پہلے اس ذات کا تعارف ہوگا، اس ذات کی پہچان ہوگی، اس ذات کا یقین ہمارے دل و دماغ میں ہوگا، تو تب ہی اس کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ ہے کہ اس ذات کا اس ذات کا یقین اپنے دل میں بٹھا کر، اس ذات کا تصور اپنے دل میں بٹھا کر اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے ہو جائیں، اپنی زندگی کو اس کی اطاعت میں گزارنے والے ہو جائیں۔ اس ذات نے فرمایا ہے کہ اگر میری اطاعت میں زندگی بسر کرو گے تو میں انعامات و اکرامات کا نزول کر دوں گا، اور میں انعامات و اکرامات ایسے کروں گا کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے اتنے احسانات کیے ہیں، اس کے باوجود بھی ہے انسان اگر تو میری نافرمانی کرے گا تو غور سے سن لے کہ میری جب نافرمانی کی جاتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، اور میں ناراض ہوتا ہوں تو میں پکڑتا ہوں، اور میری پکڑ ایسی ہے کہ جو 7 پشتوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں، بے دینی کے اثرات 7 پشتوں تک، اور اسی طرح دینداری کے اثرات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا یقین، اپنی ذات کا تعارف ہمارے دل میں بٹھا دے، پھر اپنے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔